بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب. نقوی صاحب، آج ملکی سیاست میں بہت حل چل رہا ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو کافی محاذوں کے بعد آج احتساب کے نام پر بھی کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. چیئرمین نیب جو ہے آفتاب سلطان صاحب 7 ماہ کے بعد ہی ریزائن کر گئے ہیں. کہہ رہے تھے کہ مجھے مرضی کے کیسز بناؤ، مرضی کے فیصلے کروانا چاہ رہے تھے، خان صاحب کو اندر کیا جائے. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لیے زمین گرم کر دیں گے، زمین گرم ہو گئی ہے؟ یہ امتحان کس کا شروع ہوا ہے، پی ٹی آئی کا یا حکومت کا؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، یہ چیم گوئیاں تو چل رہی تھیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں ریسنٹلی ایک جملہ بڑا مشہور ہوا ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا. صحیح. اچھا، کوئی رہ تو نہیں گیا کو میں کنیکٹ کرتا ہوں. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ متوقع تھی، علم تھا کہ کچھ نہ کچھ اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے. ایک استعفیٰ آ رہا ہے، چیئرمین نیب کے استعفے کے اوپر چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں. پتہ تھا کہ یہ استعفیٰ آنا ہے، لیکن آج جب یہ استعفیٰ آیا تو ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس طریقے سے انفولڈ ہوئی ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک چیئرمین، قائم مقام چیئرمین کا آ جانا، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ آپ کے، مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اب مڑیں گے، مڑ کے پوچھیں گے اور کہیں گے کوئی رہ تو نہیں گیا جسے نیب نے سمن نہ کیا ہو. تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس کو سارے کو مشکوک بنا رہی ہے. اچھا، ایک بات جو بہت زیادہ چل رہی ہے کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے، اور ظاہر ہے کہ ان سے منسوب ایک بیان بھی چل رہا ہے کہ جو انہوں نے الوداعی خطاب کیا نیب ہیڈ کوارٹرز میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ادارے اور ان کی طرف اشارہ کیا، اس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آئین کے اوپر عمل کریں. پھر نیب میں انہوں نے کہا 99% لوگ درست ہیں، مجھے یہ کہا گیا، مجھے فلاں کہا گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب جب آئے تھے ان کے پاس ٹاسک یہی تھا، ان کو یہی کہا گیا تھا، انہوں نے یہی کرنا تھا. صحیح. لیکن ان کا گو اباؤٹ ڈفرینٹ تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بائی دا بک چلوں گا، لاز موجود ہیں. ایک ایسا کیس بنا کے عمران خان کو نااہل کرنا یا اندر کرنا جو کل کو کسی بھی کوڈ آف لاء میں ناک ڈاؤن ہو جائے، یا ایک ایسا کمزور کیس بنانا، وہ میں نہیں کروں گا. میں ایک خاص طریقہ ہے میرا، ایک خاص پیس ہے، مجھے اس پہ چلنے دیا جائے. اور اس میں بہت زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی انٹرونشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن چلیں، استعفے والی بات تو اب رہ گئی پیچھے. اب جو معاملہ ہوا ہے، مطلب عمران خان صاحب، بشرا بی بی، فواد چودھری، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، ایک کے بعد ایک. اور یہ اس کی ٹائمنگ کہاں پر میچ کر رہی ہے؟ اور یہ جو خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو سانس لینے کا بھی وقت نہ ملے. صحیح. این وہ وقت، وہ کروشل وقت جس وقت عمران خان نے اپنی سیاسی لڑائی کو اگلے فیز میں ڈالنا تھا، میدان میں آ رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ 5-6 دن بہت کروشل ہیں. صحیح. کرامت صاحب، یہ جو 5-6 دن ہیں، اس میں اگر الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے اور ایک مرتبہ 90 دن کا ہنسا کراس کر جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں الیکشن ایسے نہیں ہوتا. اور کل ہی آپ ایک بات کر رہے تھے، وہ بھی میں آپ کو وہ بھی میں یہاں پر کروں گا، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ 90 دن ایک مرتبہ اگر کراس ہوا، آئین سے تو انحراف ہو گیا. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشنز کروا لیا جائے. صحیح. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حصہ دار ہوگا، کوئی عدلیہ سے ہوگا، کوئی الیکشن کمیشن سے ہوگا، کوئی طاقتور شخصیات ہوں گی. جب وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گی تو کیا وہ 1 یا 2 دن یا 4 دن یا 6 دن کے ڈیلے کے لیے یہ کالک اپنے منہ پر صدا کے لیے لیں گے کہ 6 دن الیکشن ڈیلے ہوا یا 7 دن ہوا؟ تو یہ بات نظر آ رہی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ 90 کا ہنسا اگر کراس ہوتا ہے نا، تو پھر الیکشن کو ان کے جبڑوں سے چھیننا عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ایک پروسیس ہے، آپ کو ایک ٹائم دینا ہے نومینیشن پیپر جمع کرانے کے لیے، الیکشن کیمپین کے لیے. ہر چیز کا ایک ضابطہ کار موجود ہے نا، کہ اس وقت کے بعد آپ کیمپین بھی نہیں کر سکتے، ریسورسز کیا استعمال ہو سکتے ہیں کیا نہیں. دوسرا، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی سخت ممانعت ہوتی ہے. سرکاری وسائل کے استعمال کے حوالے سے نگران حکومت کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے الیکشنز کو، الیکشنز کے لیے ایک بہترین ماحول بنائے، ایک ایسی فضا میں بنائے، کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائے جس میں ایسے الیکشنز کا انعقاد ہو سکے جن کے نتائج کو تمام جماعتیں، تمام فریقین قبول کریں. یہاں پر جو نگران سیٹ اپ ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، وہ تو پارٹی بن گیا. اب یہ جو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اتنے لوگوں کو طلب کر لیا گیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ این وہ کروشل وقت، اس میں پیشیاں چل رہی ہوں گی.
آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے. کچھ لوگ ضمانت کے اوپر موجود ہیں، کسی کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈالے ہوئے ہیں، ان کی پیشی لگ گئی. شیخ رشید سے لے کے فواد چودھری سے لے کے شہباز گل سے لے کے اعظم سواتی سے لے کے عمران خان سے لے کے اسد عمر، کسی کے اوپر الیکشن کمیشن کی توہین کا پرچہ ہے. 72 کیسز خان صاحب کے اوپر ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسز فکس کرنا اور ایسے کروشل ٹائم پہ کہ اگر فار ایگزامپل آج ایک جلسہ اناؤنس ہوتا ہے، آج فلاں جگہ کے اوپر وہ کرنا ہے، اچھا وہاں پہ وہ بندہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بلا لو، اس کی اسی دن اسی ٹائم کے اوپر پیشی لگ گئی ہے، وہ اگر وہ نہیں پیش ہوتا تو آپ کہیں کہ جناب وہ پیش نہیں ہو رہا، اس کے خلاف ایک علیحدہ سے قانونی طور کے اوپر کارروائی. تو اس سے بچنے کے لیے ان کو آنا پڑے گا. تو زمین تو گرم کرنے کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کو سانس لینے کا بھی وقت نہ ملے. تو جو قائم مقام ابھی نیب چیئرمین ہیں، ان کے آتے ہی تو بہت تیزی آ گئی. قائم مقام اچھا ان کا رول جو ہے اس میں جو ہے نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو نیب قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں اس پہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جن کے اوپر بات ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن شاید ابھی بہت سارے لوگوں کو نہیں علم. پہلے جو ہے وہ نیب ڈفرینٹلی آپریٹ کرتا تھا. نیب کے چیئرمین کے پاس اختیارات ہوتے تھے، چیئرمین موجود نہیں ہے تو نیب ٹھپ ہو جاتا تھا. بالکل ایسے ہی. نیب میں کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا. جو نیب کے قوانین میں تبدیلی ہے اس کے بعد جو قائم مقام چیئرمین نیب ہے اس کی موجودگی میں بھی وہ سارا کام ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں اب کس طریقے سے جس دن یہ چیئرمین نیب مستعفی ہوتے ہیں اسی دن دھڑا دھڑ جناب سمنس اوپننگ بہت شاندار کہ فلاں 8 مارچ کو، فلاں 7 مارچ کو، فلاں 9 مارچ کو، اور پھر اس نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے. اب اس سارے معاملے میں جو اہم کام ہے نگران حکومت جو پنجاب میں کر رہی ہے، خاص طور پہ آج کیا ہوا دلچسپ بات، آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دس. ہم نے رات خبر کی تھی کہ نگران حکومت نے ایک تو ظاہر ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہوا، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کے سامنے وہ حکم نامہ آ گیا، ہم نے اس پہ بات کی. وہ جو خبر فیڈ کی گئی تھی لیٹ نائٹ کہ سی سی ٹی وی والی بسیں جو ہیں وہ زمان پارک پہنچا دی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا، تاجروں کے ساتھ یہ ہوگا، پورا لمبا چوڑا انہوں نے ایک وہ ڈرانے والا ماحول بنانے والا کام کیا. تو میں نے نگران حکومت کے پہلے ایک وزیر کو رابطہ کیا، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ اس کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ صحیح. ان کا دیکھیں ہوم منسٹری جو ہے وہ تو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، محسن نقوی کے پاس، اور اس کے اوپر کوئی بہتر تبصرہ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ایز سچ اس طریقے کے اجلاس نہیں ہو رہے، ہم اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، محکمے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے. وزیر اطلاعات جو ہیں وہ آپ کو شاید بہتر بتا سکتے ہیں. وزیر اطلاعات سے رابطہ کر لیا گیا. وزیر اطلاعات سے جب رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا، ایک منٹ رکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو میں نے پوائنٹ لکھا تھا میں اس کو بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ان سے بات ہوئی ہے. میرا خیال ہے ہمارے پاس پیجز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں وہ ڈھونڈنا میرے لیے شاید مشکل ہو جائے. یہ جناب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی تنازع کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے، ٹی وی میڈیا ٹاک شوز میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یعنی ہم اس میں کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ فارمولا جس کے تحت رانا ثناء اللہ سینٹر میں پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی فارمولا ریپلیکیٹ کیسے ہو رہا ہے لاہور؟ کیا نون لیگ فیصلے کر رہی ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ مرکز میں بیٹھ کے نگران حکومت بھی چلا رہے ہیں، ان کو ڈائریکشن بھی وہ دے رہے ہیں؟ بڑا سوال موجود ہے. کنڈی صاحب آئے میرے پاس شو میں نے کہا دیکھیں احتجاج جو ہے وہ تو کسی کا بھی بنیادی حق ہے اس ملک میں، آئین اور قانون اس کو اجازت دیتا ہے. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے لیے باہر، ایک طرف آپ قیمتیں بڑھائیں، آپ نے معاشی جو صورتحال ہے، ہر چیز کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں کے لیے فضا کیسی بن گئی ہے، ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اس کے لیے وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو آپ اگرچہ ان کا مقصد یہی ہے جیل بھرو تحریک، لیکن آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. ان کے پاس جواب کوئی نہیں. رانا ثناء اللہ آج کہہ گئے ہیں اس کو باقاعدہ، ان کے پاس جواب نہیں تھا. لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، اصل میں یہ جو امتحان ہے نا یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز، ان سپورٹرز کا جو سوشل میڈیا کے اوپر سب سے تگڑے نظر آتے ہیں، سب سے خونخوار نظر آتے ہیں، اور ہر چیز کا ان کے پاس توڑ موجود ہوتا ہے. ہیش ٹیگ کو ریکارڈ بنانا ہے پاکستان کا، 35 دن وہ چلا تھا ہیش ٹیگ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ٹل لگا لیا، توڑ ٹوٹ کے سب کچھ کر لیا، وہ نہیں اترا. کسی بھی حوالے سے کوئی خبر آتی ہے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس بیانیے کو ایسے ٹویسٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت آپ کو نظر آتا ہے.
لیکن جب اصل وقت آئے گا جیل بھرو تحریک میں، آج جب یہ کام شروع ہوگا، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو گرفتاری دے گا، اور باقی لوگ کون کون آئے گا، چیرنگ کراس کون پہنچے گا، گرفتاری ہوگی، گرفتاری ہونے کے بعد کیا انہیں واقعی میاں والی اور ڈی جی خان منتقل کیا جائے گا، اس صورت میں باقی جگہوں پر جو وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو پائے گا یا نہیں، یہ سارا جو ہے وہ اصل امتحان وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کا. اور ہم نے شاید اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو بدترین معاشی صورتحال، ایک ایسے بحران سے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، سیاسی بحران، آئینی بحران، معاشی بحران، اور ہم کھیل رہے ہیں. اس حکومت کے پاس کیا جسٹیفیکیشن اور کیا فیس ہوگا؟ واحد جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کھل کے کھیلیں، چھکے ماریں. ہم نے کیپر کو کہہ دیا ہے وہ آپ کو سٹمپ آؤٹ نہیں کرے گا، آپ کریز سے 2 بلے باہر کھڑے ہو کے شاٹیں ماریں. یعنی وہی جو بادشاہ سلامت، آپ اپنا شوق جاری رکھیں. شہر بہت شہر بہت. تو چلیں، بہت شکریہ آج آپ کے ٹائم کا. تو اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.